اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، بچوں، دوستوں، آج کا موضوع حدیث پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی دوستوں دے حوالے نال صحبت کے قابل اس موقع پر سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جان لو ہر آدمی دوستی اور صحبت کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی غیب داں رسول دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین اخیہ فلینظر احدکم من یخاللہ۔ انسان اپنے بھائی دوست کے طریقے پر چلتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی لگاتا ہے۔ ان خصلتوں اور صفات کا امتیاز ضروری ہے جن کے باعث وہ کسی کی صحبت اختیار کرتا ہے، اور صحبت سے حاصل ہونے والے فائدے کے لیے وہ خصلتیں شرط ہیں، کیونکہ شرط وہ چیز ہوتی ہے جو مقصود تک پہنچنے کے لیے ضروری ہو۔ لہذا صحبت سے یا تو دینی فوائد حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے یا پھر دنیاوی فوائد جیسے مال یا مرتبہ وغیرہ۔ ارشاد خداوندی ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور دعا قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اور انہیں اپنے فضل سے اور انعام دیتا ہے۔ پارہ نمبر 5۔ اس آیت کی تفسیر غریب میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دوستوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول کرے گا اور انہیں ان کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ کہا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بخشش فرماتا ہے تو اس کے دوستوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرتا ہے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے باہم مجلس و الفت اور میل جول کی ترغیب دی ہے اور علیحدگی اختیار کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ تو ان فوائد میں سے ہر فائدے کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ ہم انہیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ دوستی کی شرائط۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم جس آدمی کی صحبت کو اختیار کرنا چاہتے ہو اس میں 5 باتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ عقل مند ہو۔ نمبر 2، اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ نمبر 3، فاسق نہ ہو۔ نمبر 4، بدعتی نہ ہو۔ اور نمبر 5، دنیا کی حرص نہ رکھتا ہو۔ جہاں تک عقل کا تعلق ہے تو وہ سب سے اصل مال ہے، اور بے وقوف کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں۔ بے وقوف کی صحبت میں کوئی بھلائی نہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں آپ کو وحشت اور جدائی حاصل ہوتی ہے۔
चाहे वो कितनी ज़्यादा ही क्यों ना हो। खलीफा चहारम हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, किसी जाहिल भाई की सोहबत इख्तियार ना करो, उससे अपने आप को बचाओ, क्योंकि कितने ही जाहिल अक्लमंद आदमी के भाई बनकर उसे बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि इंसान को दूसरे इंसान के ज़रिए पहचाना जाता है और एशिया एक दूसरे की मुशाबा होती हैं, और एक दिल जब दूसरे दिल से मिलता है तो उसकी आदतें इख्तियार करता है। और ये कैसे नहीं होगा जबकि बेवकूफ़ आदमी तुम्हें नफ़ा देना और तुम्हारी मदद करना चाहे तब भी नावाक़फ़ी की वजह से नुकसान पहुंचाता है। इसलिए किसी शायर ने कहा, अक्लमंद दुश्मन से बेखौफ हूँ, अलबत्ता ऐसे दोस्त से डरता हूँ जो मजनून हो। अक्ल एक ही फन है और उसका रास्ता मुझे मालूम है, लेकिन जुनून कई फनून का मजमुआ है। इसीलिए कहा गया है कि बेवकूफ़ से ताल्लुक़ मुनक़ता करना अल्लाह ताला के करीब होना है। चुनाचा हज़रत सैयदना सुफियान थौरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, बेवकूफ़ के चेहरे को देखना एक गुनाह है जो लिख दिया जाता है, और अक्लमंद से हमारी मुराद